أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم۔ یہ جو میں نے تلاوت کی ہیں آیات کریمہ، یہ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 9 تا 11 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے کہ ان کے لیے مغفرت اور ایک بہت بڑا اجر ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی ہیں جو اہل جہنم ہیں۔ خاکسار پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ سب کو بتا چکا ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1908 میں اپنے رسالہ تشہیز الاذہان میں اپنے مضمون میں لکھ کر اقرار کیا تھا کہ مسیح مبارک احمد نے کسی آئندہ زمانے میں پیدا ہونا اور ظاہر ہونا ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب کی مسیح مبارک احمد سے مراد پسر موعود یا مسلم موعود یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں تھی، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حسبانی جماعت علیہ السلام کے موجود لڑکے مرزا بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد
پیش گوئی مسلم موعود کے دائرۂ بشارت میں نہیں آتے، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو مسلم موعود نہیں بنائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب خلافت کی گدی پر براجمان ہو گئے تو پھر جماعت احمدیہ میں بعض کالی بھیڑوں نے انہیں مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر بنانا شروع کر دیا، اور خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد جناب خلیفہ ثانی صاحب نے پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں اپنے 1908 کے موقف سے مکرنا شروع کر دیا۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ میں اگلے یعنی آج کے خطبہ جمعہ میں اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کے سامنے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی جو حیثیت اور سٹیٹس جماعت احمدیہ میں ہے اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ آپ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ کو بھی پیشگوئی مسلم موعود کا علم ہو گیا تھا۔ اصحاب احمد کی نظریں بھی آپ کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ آپ کی دینی تعلیم و تربیت بھی اپنے وقت کے چوٹی کے علماء دین کی نگرانی میں ہوئی، اور اس طرح یہ یقینی بات ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود بچپن سے ہی آپ کے اعصاب پر سوار تھی۔ خلافت اولیٰ کے دوران بھی آپ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص رہے۔ پھر حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے آپ کو مسلم موعود سمجھتے ہوئے خلافت کی مسند پر بٹھایا یا آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 13 مارچ 1914 کو ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 14 مارچ کے دن جناب بشیر الدین محمود احمد خلیفہ بنے، یا انہوں نے خلافت احمدیہ پر قبضہ کیا۔ سامعین کرام، بشیر الدین محمود احمد خلیفہ منتخب ہوئے تھے یا انہوں نے خلافت احمدیہ پر قبضہ کیا تھا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کہانی کو کسی اور وقت بیان کروں گا، آج میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ خلیفہ ثانی بننے یا خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد 1 ماہ بعد انہوں نے ضروریات سلسلہ پر غور کرنے کے لیے پنجاب اور ہندوستان کی جماعتوں کے نمائندوں کو قادیان مدعو کیا، اور اس طرح 12 اپریل 1914 کے دن قادیان میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسہ میں سب سے پہلے میر قاسم علی صاحب ایڈیٹر الحق دہلی نے پیر منظور محمد صاحب کا ایک مضمون سنایا، جس میں روز روشن کی طرح ثابت کیا گیا تھا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی دربارہ مسلم موعود سیدنا حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد سلمہ اللہ تعالی و اید کی ذات میں پوری ہوئی۔ یہ مضمون تشہیز الاذہان بابت مئی 1914 میں چھپ چکا ہے۔ اس کے بعد 8:45 بجے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے تقریر کی اور مسلسل 2.5 گھنٹے تک تقریر فرماتے رہے۔ اس تقریر کا عنوان تھا منصب خلافت۔ آگے وہ لکھتا ہے مصنف، بلا شبہ زندگی کے خواہانوں کو موت کے پنجہ سے نجات دینے اور قبروں میں دبے ہوئوں کو باہر لانے اور دین اسلام کا شرف کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرنے کی الہامی بشارت کے پورا ہونے کی ایک بشارت اور بلا مبالغہ قرآن کریم کی ایک تفسیر تھی۔ یہ جو میں نے اب الفاظ پڑھے ہیں، یہ بین ہی وہاں پہ وہ جو تقریر جب خلیفہ ثانی صاحب کے اس زمانے میں چھپی، منصب خلافت جس کا نام تھا، یہ وہی الفاظ ہیں جو اس کی جلسہ اس کا جو رودایت تھی، جو بیان کرتے ہوئے اس زمانے کے جو مصنف ہوگا یا جو بھی لکھنے والا ہوگا اس نے جو لکھے تھے۔ میں اس وقت یہ الفاظ یہاں سے پڑھے ہیں، سامعین یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہی جلسہ کی رویداد اور منصب خلافت اس کا عنوان ہے خلیفہ ثانی صاحب کی تقریر کا، لیکن سامعین یہاں پر صرف اس کاغذ کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔
میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی آفیشیل ویب سائٹ الغلام.com پر نیوز نمبر 5 آپ دیکھیں۔ وہاں پہ یہی جو کاغذ ہیں سب وہاں پہ آن ایئر ہیں، آپ PDF میں ہیں، آپ موٹا کر کے لفظ و لفظ اس کا پڑھ سکتے ہیں، اور پھر جو میں بیان کر رہا ہوں آپ اس سے ٹیلی کر لینا۔ سامعین کرام، آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو میں پچھلے خطبہ جمعہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر آیا ہوں کہ پیشگوئی مسلم موعود مسیح مبارک احمد کے رنگ میں حضرت بانی جماعت الاسلام کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر حضور السلام کی ذریت یعنی جماعت احمدیہ کی طرف چلے گئی تھی۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہاں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پیر منظور محمد صاحب جو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے خلیفہ ثانی بننے کے بعد انہیں مسلم موعود بناتے پھر رہے تھے، کیا انہیں اس سلسلے میں کوئی الہام ہوا تھا؟ اگر ان کو الہام نہیں ہوا تھا تو پھر اپنے خیال اور اندازے کے مطابق ایک الہامی پیشگوئی کو کسی احمدی پر، خواہ وہ حضور السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ تھا، چسپاں کر دینا کیا ایک انتہائی خطرناک فعل نہیں تھا؟ 20 فروری 1886 کی عظیم و شان الہامی پیشگوئی مسلم موعود تو وہ پیشگوئی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ملہم یعنی جس پر یہ پیشگوئی الہام ہوئی تھی اس کو بھی اس پیشگوئی کی حقیقت سے لا علم رکھا تھا۔ تو پھر ان اصحاب احمد کا کیا حق تھا کہ اپنے اندازوں اور خیالوں کے مطابق پیشگوئی مسلم موعود کو جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد پر فٹ کر کے انہیں ہلا شیری دیتے؟ سامعین کرام، اب سنیے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1908 میں رسالہ تشریح الاذہان میں لکھتے بلکہ اقرار کرتے ہیں کہ مسیح مبارک احمد کسی آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، اور یہ کہ حضرت بانی جماعت الاسلام کا کوئی بھی زندہ لڑکا مسیح مبارک احمد نہیں ہے، جیسا کہ وہ رسالہ تشریح الاذہان میں فرماتے ہیں کہ ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس علیہ السلام سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانے میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ علاوہ تیرے 4 بیٹوں کے تیرا 5واں بیٹا قرار دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا، یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1908 میں رسالہ تشریح الاذہان میں یہ درج کی ہوئی ہیں، میں ان کا حوالہ گزشتہ اپنے خطبات میں دے چکا ہوں، اور یہاں پر یہ جو الہامات کی وہ بات کر رہے ہیں، ان الہامات سے مراد وہ تمام الہامات ہیں بطور خاص جو جناب صاحبزادہ مرزا مبارک احمد کی پیدائش کے بعد حضور السلام پر نازل ہوتے رہے اور پھر وفات کے بعد بھی نازل ہوتے رہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور السلام کے زندہ لڑکوں میں سے کوئی بھی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں تھا۔ اب وہی بشیر الدین محمود احمد خلیفہ بننے یا خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد ابھی خلیفہ بننے کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، یعنی 14 مارچ 1914 کو وہ خلیفہ بنے تھے، اور 12 اپریل کو پھر یہ انہوں نے اجلاس منعقد کروایا تھا قادیان میں، یعنی 1 مہینہ نہیں ہوا تھا۔ تو 1 مہینہ بھی ابھی نہیں ہوا تھا انہیں خلیفہ بننے کے، وہ احمدی ان کے متعلق مختلف جگہ پر تقریریں کر رہے تھے کہ پیشگوئی مسلم موعود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے وجود میں بڑی شان کے ساتھ پوری ہو گئی ہے۔ خلیفہ ثانی صاحب خود بھی اجلاسوں میں بیٹھ کر بڑے ذوق و شوق سے یہ تقریریں سن رہے ہوتے تھے۔ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ میں اور میرے دیگر بھائی تو پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے، اور یہ لوگ مجھے مسلم موعود بنا رہے ہیں، بلکہ میرے خلیفہ بن جانے کے بعد پیشگوئی مسلم موعود کو بڑی شان کے ساتھ میرے وجود میں پورا بھی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مرزا محمود احمد نہ صرف یہ جانتے تھے بلکہ اس کی باقاعدہ اپنے رسالہ تشریح الاذہان میں علل اعلان اشاعت بھی کر چکے تھے
کہ مسیح مبارک احمد یعنی مسلم مؤد نے تو آئندہ کسی زمانے میں پیدا ہونا ہے، تو پھر اس وقت ان کے تقویٰ کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ وہ ان احمدیوں کو جو انہیں بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی دلیل کے محض عقیدت کی بنا پر مسلم مؤد بنا رہے تھے، اور انہیں سمجھاتے کہ مسلم مؤد حضور اسلام کے جسمانی لڑکوں میں سے نہیں ہے، اس مسلم مؤد نے آئندہ کسی زمانے میں پیدا ہونا ہے۔ آپ مجھے ہلا شیری دے کر مجھ سے ایسے غلط دعویٰ کا ہرگز گناہ نہ کروائیں۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہاں آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، یہ ہے کہ کیا اس وقت جناب خلیفہ ثانی صاحب پر فرض نہیں تھا، بلکہ ان کے تقویٰ کا بھی یہ تقاضا نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے مسلم مؤد بنانے پر لات مارتے ہوئے ایسے مقرر احمدیوں سے بابانگ بلند کہتے کہ لوگوں، مسلم مؤد تو حضور اسلام کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر تم لوگ مجھے مسلم مؤد، پیشگوئی مسلم مؤد کا مصداق کیوں بنا رہے ہو، یا مجھے پیشگوئی مسلم مؤد کا مصداق بنا کر اور مجھے ہلا شیری دے کر مجھے اور جماعت احمدیہ کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد کے خلیفہ بننے کے بعد اسی سال یا اگلے سال جلسہ سالانہ پر آپ کے متعلق بھی مسیح مسلم مؤد کا نعرہ لگایا گیا تھا، لیکن آپ نے ان لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ یہ نعرہ مت لگاؤ۔ تو پھر خلیفہ ثانی صاحب نے 1944 کی خواب سے پہلے ان لوگوں کو جو آپ کو 1914 میں مسلم مؤد بنا رہے تھے کیوں نہ روکا؟ خلیفہ ثانی صاحب نے ان لوگوں کو روکنے کی بجائے انہیں اپنا منظور نظر بنایا اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازا۔ لیکن جب اس ضمن میں جماعت احمدیہ لاہور کی جانب سے زیادہ مخالفت ہونے لگی تو آپ نے ان کتابچوں اور رسالوں کو جلوا دیا جن میں آپ کو لوگوں نے مسلم مؤد قرار دیا تھا۔ یہ سب کیا ڈرامہ تھا؟ سامعین کرام، اس لمحہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام پورا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ الہام کیا تھا؟ وہ الہام یہ تھا کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 429 پر یہ الہام ہے حضور صاحب کا۔ اس الہام کا پہلا حصہ 1914 میں پورا ہونا شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ لوگ دعویٰ کر رہے تھے بشیر الدین محمود کے متعلق۔ اچھا، اور اسی الہام کا اگلا حصہ اس وقت پورا ہو رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس عاجز کے وجود میں اس الہام کا، بانی جماعت اسلام کے الہام کا اگلا حصہ، یعنی شیر خدا نے ان کو پکڑا اور شیر خدا نے فتح پائی، اس الہام کا اگلا حصہ کو اس وقت اس عاجز کے وجود میں اللہ تعالیٰ پورا فرما رہا ہے۔ اور میری یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں، اور میرا چیلنج ہے پوری جماعت احمدیہ لاہور کو، قادیان کو، یا جتنے بھی ہیں کہ آئیں میرے اس دعویٰ میں۔ یہ بھی میرا دعویٰ ہے کہ خدا نے مجھے شیر بنایا ہے اور میں تم پر غالب آ چکا ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میری ہوائی بات ہے، آؤ میرا مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ میں 20 سال سے آپ لوگوں کو اپنے مقابلے کے لیے بلا رہا ہوں۔ اے میری احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، خلیفہ ثانی صاحب یہ کام تو تب کرتے، یعنی احمدیوں کو انہیں مسلم مؤد بنانے سے منع کرنے کا، جب ان کی نیت میں کھوٹ نہ ہوتا۔ وہ تو خلیفہ بننے کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ احمدیوں کو یہ بھی یاد رہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے عظیم المرتبت والد حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیوں کو رد کر کے بڑی عیاری کے ساتھ خلیفہ بنے تھے۔ خلیفہ بننے کے جنون میں وہ جماعت احمدیہ کو دو لخت کرنے سے بھی باز نہ آئے، اور یہ ساری تقریریں اور کاروائیاں اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہیں کہ وہ خلیفہ بنتے ہی نہ صرف مسلم مؤد بن بیٹھے تھے
بلکہ خلافت کے نام پر اپنی مذہبی سلطنت کا 1000 سال تک کے لیے بندوبست بھی کر بیٹھے تھے۔ 1944 میں خواب دیکھ کر مسلم موعود کا دعویٰ کرنا تو صرف ایک اداکاری تھی۔ اسی زمن میں جناب مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور اپنے رسالہ المسلم الموعود میں لکھتے ہیں، میاں محمود صاحب کے مسلم موعود ہونے کے متعلق سب سے پہلے پیر منظور محمد صاحب نے 27 مئی 1914 کو یعنی اختلاف کے 2.5 ماہ بعد ایک مضمون لکھا جو رسالہ تشییع الاذہان میں شائع ہوا۔ اس کے جواب میں جون 1914 میں نے ایک رسالہ بنام المسلم الموعود لکھا، جس میں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی تحریروں سے اور آپ کے اپنے الہامات سے یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت صاحب کے 3 موجودہ بیٹے بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد اپنی اپنی جگہ پر حضرت صاحب کی دوسری پیشگوئیوں کے مصداق ضرور ہیں، مگر مسلم موعود والی پیشگوئی کا کوئی بھی ان میں سے مصداق نہیں، اور حضرت صاحب کو ان تینوں کی پیدائش کے بعد الہاماً یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ موعود اب تک پیدا نہیں ہوا بلکہ ان کے بعد پیدا ہوگا۔ پیر صاحب نے جو بنیاد رکھی تھی جماعت احمدیہ قادیان اس پر 30 سال برابر عمارت بناتی چلی گئی، یہاں تک کہ فروری 1944 کے شروع میں جناب میاں صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مجھے خواب آ گیا ہے کہ میں ہی مسلم موعود ہوں۔ اس اختتامی اداکاری کے بعد جماعت احمدیہ قادیان کا حقائق کی طرف توجہ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن معذرات الی ربکم ولعلہم یتقون کا ارشاد اس بات کا مقتضی ہے کہ کوئی قوم کتنی بھی لاپرواہ ہو نصیحت چھوڑنی نہیں چاہیے۔ یہ ان کا المسلم الموعود جو رسالہ ہے اس کے 3 اور 4 صفحات پر یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اسی رسالہ میں آگے جا کر جناب مولوی محمد علی صاحب لکھتے ہیں، اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ کسی موعود مسلم کی شناخت کے لیے کیا معیار ہوا کرتا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سنت اللہ پر غور کریں جس کے مطابق موعود مسلم دنیا میں آیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ان احباب کو جو اس معاملہ میں جلد بازی سے کام لے کر محض اپنی خواہش کی پیروی میں کسی شخص کو موعود تجویز کرنا چاہتے ہیں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملہ میں افراط و تفرید کے مرتکب یکساں ملزم ہیں، یعنی ایک شخص کو جو در حقیقت اللہ کی طرف سے معمور ہو کر آتا ہے اور دنیا کی اصلاح کا کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے، اور کسی پہلے نبی یا ولی کی پیشگوئیاں بھی اس پر صادق آتی ہیں، کو رد کرنے والا ضرور ملزم ہے، مگر ایسا ہی ملزم وہ شخص ہے جو محض ایک قیاس اور اٹکل کی بنا پر اور ان یقینی اور قطعی علامتوں کے پائے جانے کے بغیر جن سے کسی مسلم موعود کی شناخت ہو سکتی ہے کسی شخص کو مسلم موعود قرار دے لیتا ہے۔ پس مومن کو جس طرح تفرید کے پہلو سے بچنا چاہیے اسی طرح افراد کے پہلو سے بھی بچنا چاہیے۔ اس شخص کے لیے جو ایک مقام کا حقدار نہیں، وہ مقام تجویز کر دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ حقدار کو وہ مقام دینے سے انکار کرنا جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ مسلم موعود جس کا وعدہ حضرت مسیح موعود سامنے دیا ہے ابھی ظاہر نہیں ہوا، تو کیا اس کے ظہور سے پہلے ہمارا ایک شخص کو ایسا مسلم موعود قرار دے لینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم نے اصل موعود مسلم کا انکار کر دیا ہے اور اس کا مقام اور کو دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہو گئے ہیں؟ یہ محمد علی صاحب کے یہ الفاظ اسی رسالہ کے صفحہ 22 اور 23 پر ہیں۔ خلافت کے نام پر اپنی مذہبی سلطنت کا 1000 سال تک کے لیے بندوبست کر بیٹھنے کے سلسلہ میں خاکسار آپ سب کے آگے ایک ثبوت پیش کرتا ہے، وہ یہ کہ خلیفہ ثانی صاحب نے تو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے اپنے محترم والد صاحب کے بنائے گئے ادارے یعنی صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے ریجیکٹ کر کے خلافت پر قبضہ کیا تھا، لیکن خلیفہ ثانی صاحب کے بعد جماعت احمدیہ قادیان میں 3 خلفاء کا انتخاب ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں کی بنائی گئی مجلس انتخاب میں خلیفہ کے انتخاب کے وقت تینوں دفعہ کسی ایک ایسے احمدی کا نام بھی پیش ہوا ہے؟
جس کا تعلق مغلیہ خاندان سے نہ ہو۔ ایک صدی میں آپ کوئی ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صدی میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی ضروریت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا متقی نہیں تھا جس کا نام خلیفہ کے لیے پیش کر دیا جاتا۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے، آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ کیا مغلیہ خاندان سے باہر آپ لوگوں میں سے ایک صدی میں کوئی ایک متقی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو کہ خلیفہ بننے کا اہل ہو؟ خاندان مغلیہ سے باہر آپ سب کیا اتنے غیر متقی اور غیر صالح لوگ تھے کہ مجلس انتخاب کو یعنی الیکٹرک کالج کو آپ میں سے خلافت کے لیے کوئی ایک احمدی بھی نہ مل سکا؟ کیا میرے اور آپ سب کے آباء و اجداد جنہوں نے حضرت بانی جماعت اسلام کو سچا پا کر نہ صرف قبول کیا تھا بلکہ اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزتیں بھی آج تک اس صادق پر قربان کرتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا اتنی قربانیاں دینے والوں کو ہمارے آقا کی جسمانی اولاد نے ہمیں یہ جزا دی ہے کہ ہمیں حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی جماعت میں چوڑے، چمار اور کمی بنا دیا ہے؟ کیا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے نتیجہ میں ہمارا کام صرف قربانیاں دینا اور چندے دینا رہ گیا ہے؟ برائے کرم اس پر بھی سوچیں اور غور کریں۔ اے میرے آقا کی روحانی اولاد، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم میں مغلیہ خاندان سے سینکڑوں گنا زیادہ متقی، صالح اور نیک ہیں، لیکن جس انسان کو تم مسلم موعود بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، بلکہ تم اور تمہارے مولوی اپنی لا علمی میں اس کی مسلم موعودی کا دفاع بھی کرتے پھر رہے ہو، یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بشیر الدین محمود کو اور مسلم موعود بناؤ تاکہ یہ نتیجے آپ کے سامنے پھر آتے رہیں۔ بشیر الدین محمود احمد نے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کی عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی روحانی ضروریت کا، روحانی اولاد کی عقیدت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مکاری کے ساتھ تمہیں ایک جبری نظام میں جکڑ کر نہ صرف تمہارے بنیادی انسانی حقوق سے تمہیں محروم کر دیا ہے بلکہ ہر قسم کے روحانی نعمتوں کے دروازے بھی اس نے تم پر بند کر دیے۔ محمودی نظام میں رہتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ کے فضل کی توقع مت رکھنا۔ اب تمہارے پاس اس مصیبت سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جس طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے خلیفہ کے چناؤ کے لیے بنائی گئی اپنے والد محترم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی صدر انجمن احمدیہ کو لات مار دی تھی، اسی طرح آج تم بھی اس محمودی جبری نظام کو لات مار دو۔ 12 اپریل 1914 کے جلسہ کی روایت قلم بند کرنے والے جناب خلیفہ ثانی صاحب کی تقریر کے سلسلے میں وہ کہہ رہا تھا، جو میں نے ابھی ان کو پڑھا ہے الفاظ، کہ یہ تقریر زندگی کے خواہانوں کو موت کے پنجہ سے نجات دینے اور قبروں میں دبے ہوئوں کو باہر لانے والی تھی۔ میں اس ضمن میں عرض کروں گا کہ وہ جس کو جھوٹے طور پر مسلم موعود بنایا جا رہا تھا، جو خود جھوٹے طور پر مسلم موعود بن رہا تھا، وہ زندگی کے خواہانوں کو موت کے پنجہ سے نجات دینے والا اور قبروں میں دبے ہوئوں کو باہر لانے والا نہیں تھا، بلکہ وہ پیش گوئی مسلم موعود کے نام پر احمدیوں سے زندگیاں چھیننے والا اور انہیں زندہ دورگور بنانے والا تھا۔ آج تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم زندہ ہو؟ تم ہرگز زندہ نہیں ہو۔ میں نے اپنا مقدمہ اپریل 1993 میں جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے رکھا تھا۔ چلو مان لیا کہ اس نے میرے دعوے کو 10 سال تک دبائے رکھا، اس میں آپ بے قصور ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، تمہارے خلیفہ نے اس کو دبا لیا، اور وہ جھوٹ پر جھوٹ
ختم مجددیت کے سلسلے میں اپنے خطبات میں بولتا رہا، اگرچہ میرا دعویٰ ماؤد مسلح ہونے کا اور ماؤد ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا اس کے آگے پڑا ہوا تھا، لیکن اس نے میرے مقدمے کے متعلق جماعت احمدیہ کے افراد کو ہوا نہیں لگنے دی۔ میں نے شروع میں جو آیات قرآن سورۃ مائدہ کی تلاوت کی ہیں، یہ جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے یہ جناب خلیفہ رابع صاحب کا ہی ترجمہ ہے، اور اس میں جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی وہ ترجمہ وہ کرتے ہیں خود خلیفہ رابع صاحب، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ میرا سوال یہ ہے اپنے سب احمدی بہن بھائیوں اور بزرگوں سے کہ خلیفہ صاحب تک جانتے تھے ان باتوں کو، ان کے پاس عربی کا علم بھی تھا، وہ قرآن کا ترجمہ بھی کرتے پھر رہتے، اور بھی بہت سارا لکھا انہوں نے۔ سوال یہ ہے کہ ایک انسان کا مدعی غلام مسیح الزمان ہونے کا قرآن کریم اور حضرت بانی جماعت الاسلام کے الہامات اور حضرت بانی جماعت الاسلام کی تحریر اپنے کے مطابق ایک دعویٰ اس کے آگے پیش کر رہا ہے، 10 سال اس کے آگے وہ دعویٰ پڑا رہتا ہے، کیا خلیفہ رابع صاحب جو یہ قرآن کے ترجمے کرتا پھر رہا تھا، کیا اس نے انصاف کیا؟ کیا اس کو اس تعلیم کا، خدا تعالیٰ کے اس حکم کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ ہمیں سب مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو، کیونکہ انصاف تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ کیا اس پر فرض نہیں تھا کہ میرے ساتھ بات کرتا، مجھے بلاتا، اگر میں غلطی پر تھا تو میری غلطی دور کرتا، کیونکہ وہ جماعت احمدیہ کا امیر المومنین تھا، خلیفہ تھا، اور اگر میں حق پہ تھا اور سچا تھا اور یہ نعمت خدا نے مجھے دی تھی تو اس پر فرض تھا کہ انصاف کرتا، اور اس عاجز کی اس دعویٰ کا جماعت میں اعلان کرواتا، اور جماعت احمدیہ کے علماء کو بھی موقع دیتا بھی، آؤ اس انسان کا مقابلہ کرو دلائل کے ساتھ، تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن وہ شخص 10 سال میرے مقدمہ کو، میرے دعویٰ کو چھپا کر بیٹھا رہا۔ کیا یہ لوگ متقی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں؟ یہ لوگ، ان میں تقویٰ بھی تھا کچھ؟ میں اپنے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے جو بات کر رہا ہوں، اب پھر میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں کہ 10 دسمبر 2003 سے جماعت احمدیہ میں میری دعوی کا اعلان ہو چکا ہے، کیونکہ 10 سال تو خلیفہ رابع صاحب نے چھپا رکھا، آپ بے قصور ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا، لیکن 10 دسمبر 2003 سے جماعت احمدیہ میں میرے دعوے کا اعلان ہو چکا ہے۔ دسمبر 2013 میں میرے دعویٰ کو 10 سال ہونے والے ہیں اس سال۔ آپ میں سے کتنے احمدی ہیں جنہوں نے میرا دعویٰ پڑھ کر اور سمجھ کر اپنے خلیفہ سے کہا ہو کہ جناب آپ عبدالغفار جنبہ کے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے، اور آپ نے اپنے مولویوں اور سارے عہدیداروں اور احمدیوں کو عبدالغفار جنبہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہر قسم کی بات چیت کرنے سے کیوں منع کر رکھا ہے؟ کچھ احمدی ہیں جنہوں نے اپنے مولویوں اور خلیفہ سے بھی ایسے سوال کیے ہیں، لیکن ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں انہیں مردہ نہیں کہتا، بلکہ یہی زندہ اور متقی احمدی ہیں جنہوں نے خلیفہ صاحب اور اس کے جانشینوں کی طرف سے وارد کی گئی موت کو قبول نہ کیا، بلکہ اپنے تقویٰ پر جمے رہے اور زندہ رہنے پر اصرار کیا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہی احمدی متقی اور سچے احمدی ہیں۔ باقی آپ سب مردوں میں شامل ہیں جو قبروں میں دبے پڑے ہیں۔ تمہاری زندگی میں صرف سانسیں چل رہی ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے ایسے ہی زندہ درگو لوگوں کے متعلق کیا خوب کہا ہے، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ اے افراد جماعت، اگر تم زندہ ہوتے تو تم اپنے خلیفہ سے، اپنے مولویوں سے اور اپنے ارباب و اختیار سے پوچھتے
کہ بھائی تم دنیا میں ہر مخالف کے سوالوں کا دندان شکن جواب دیتے ہو، حتیٰ کہ ایسے مخالفوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہو جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے متعلق نہ صرف بد زبانی کرتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ دجال، کاذب اور مفتری وغیرہ نہ جانے کتنی گندی زبان بکتے ہیں۔ عبد الغفار جمبا تو حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر درود اور سلامتی بھیجنے والا ہے۔ وہ حضور السلام کے متعلق صرف یہ کہتا ہے کہ وہ ہیں، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ آپ سب کہتے کہ اے خلیفہ صاحب، اے مولویوں اور اے ارباب و اختیار، کیا تم ایسے احمدی کا اخراج اور مقاطعہ کرتے پھرتے ہو؟ اگر تمہارے خیال میں نعوذ باللہ عبد الغفار جمبا جھوٹا ہے تو پھر تم اس کو اپنے مقابلہ پر بلا کر اس کے جھوٹ کا پول کیوں نہیں کھولتے؟ اگر تم اسے اپنے مقابلہ کے لیے بلانے میں اپنی کسر شان سمجھتے ہو تو وہ تمہیں یعنی تمہارے خلیفوں اور مولویوں کو عرصہ 20 سال سے یعنی اپریل 1993 سے آج تک اپنے مقابلہ کے لیے بلا رہا ہے۔ تمہاری صرف ایک ہی نا ہے۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی نا کا مطلب کیا ہے۔ ان کی نا کا مطلب صرف یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ میں صادق ہوں۔ صادق کے مقابلہ پر جو قاذبوں کا حال ہوا کرتا ہے، مقابلے کے بعد وہی ان کا حال ہوگا۔ اے میرے احمدی بھائیوں، خلیفہ ثانی صاحب اور اس کے جانشینوں نے مذہب کے نام پر تمہارا وہ عشر کر دیا ہے کہ تم اب مذہب سے ہی بیزار نظر آتے ہو۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ تھکے ہوئے اونٹوں نے بوجھ دیکھ کر ہی بل بلانا شروع کر دیا۔ یقیناً تمہارا بھی ایسے اونٹوں جیسا حال بنا دیا گیا ہے کہ تم موعظ ذکی غلام مسیح الزمان کے دعوے پر اونٹوں کی طرح بل بلانا شروع ہو گئے ہو۔ اے افراد جماعت، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ سے نہ ڈرو، میں تم میں سے ہی ہوں۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس نے تمہیں زندہ درگور کرنا تھا وہ تمہیں زندہ درگور کر کے اور اسیر بنا کر چلا گیا ہے۔ اخروی زندگی میں وہ اپنے کیے کی جزا و سزا بھگت رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے ذریعے تمہیں آپ کی زندگیاں واپس دلانے والے، آپ مردوں کو قبروں سے باہر نکالنے والے اور آپ اسیروں کو رستگاری دلانے والے جس نجات دہندہ کی بشارت دی ہوئی ہے وہ آج آپ میں موجود ہے۔ وہ آپ سب کو برابر 10 سال سے آوازیں دے رہا ہے، لیکن آپ تھکے ہوئے اونٹوں کی طرح اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ خلیفہ راشد کے تقویٰ کا کیا معیار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں خاکسار تمہیں خلیفہ خدا بناتا ہے کہ فراڈ سے آگاہ کرنے اور اس فراڈ سے نکلنے کے لیے شعور دینے کے لیے آپ کو خلیفۃ الرسول اور امت محمدیہ میں ہونے والے آئندہ خلفائے راشدین کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ارشادات پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ خدا کے بنائے ہوئے خلفاء تو دراصل مرسلین اور مجددین ہوتے ہیں۔ ان مرسلین و مجددین کے انتخابی خلفائے راشدین کے تقویٰ کی بھی کیا شان ہوتی ہے۔ سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد ایک مختصر تقریر ارشاد فرمائی تھی۔ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صاحبو، میں تم پر حاکم مقرر کر دیا گیا، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو علم میں میری مدد کرو، اور اگر دیکھو کہ میں برائی کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ اے لوگو، تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دلا دوں انشاءاللہ، اور بظاہر زور و قوت رکھنے والا آدمی بھی میرے نزدیک کمزور ہے،
یہاں تک کہ میں بے سہارا کمزور آدمی کا حق اس سے دلا دوں انشاءاللہ تعالی۔ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کو خدا خوار اور ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے خدا اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلوں تو تم لوگ میری اطاعت کرو، لیکن اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دوں تو تم میں سے کسی ایک پر بھی میرا حکم نہیں چل سکتا۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ حوالہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے کارنامے صفحہ 63 اور 64 پر ہے۔ دوسرا حوالہ میں پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ حضرت خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صرف تمہاری مانند امت کا ایک فرد ہوں، میں تو مقررہ شریعت کا اتباع کرنے والا ہوں، میں اس شریعت میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکتا۔ ہمارے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے یعنی خلیفہ ثانی صاحب اور اس کے جانشینوں نے تو شریعت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، اگر میں سیدھا رہوں تو میری تابع داری کرو، اگر میں شریعت کے احکام سے منحرف ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ بھی سن لو کہ میرا بھی شیطان ہے جو مجھے آج چمٹتا ہے، پس جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہ حوالہ شہر صدوم صفحہ 72 پہ ہے۔ سامعین کرام، ہمارے خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے۔ یہ بیان جو ہے 3 اہم خطبات صفحہ 44 فرمودہ خلیفۃ المسیح ثالث فرینکفورٹ جرمنی کا ہے۔ یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو ساری رکاوٹیں ہی عبور کر لی ہیں، یعنی یہ خدا ہی بن بیٹھے ہیں، تو پھر اس کے بعد پیچھے کون سی رکاوٹ رہ گئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بستر مرگ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانشین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عمر، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنا نائب میں نے بنایا ہے، بس تمہاری ذات میں ظاہری و باطنی طور پر تقویٰ ہونا چاہیے۔ عمر، اللہ سے لو لگاؤ کہ اس طرح وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ توجہ فرما لے تو پھر اسباب اور وسیلے خود رو گھاس کی طرح اگاتے ہیں۔ کسی طاقت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ جو طاقتیں کام بناتی ہیں اگر ان کو اللہ کے ہاں سے اجازت نہ ملے تو پھر وہ پلٹ پڑتی ہیں، اور بننے والے کام بھی رک جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ اے عمر، جب اہل نار کا ذکر آئے تو کہنا کہ اے خدا تو مجھے ان میں شامل نہ کیجیے، اور جب اہل جنت کا حال پڑھو تو التجا کرنا کہ اے اللہ تو مجھے ان سے ملا دے۔ اے عمر، ان باتوں کے علاوہ اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے نفس کو قابو میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اے ابن خطاب، نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کی ایک خواہش پوری کر دی جائے تو اس کی ہمت جوان ہو جاتی ہے، اور وہ اس سے زیادہ بری خواہشوں کے لیے اور زیادہ زور کے ساتھ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے۔ اے عمر، جب تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو مجھے گویا اپنے پاس بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ اللہ نیک اعمال میں تمہاری مدد کرے۔ یہ بھی اسی کتاب کا حوالہ ہے صفحہ 67 پر۔ سامعین کو واضح رہے کہ پاکستان بننے کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کسی مجمع میں تقریر فرما رہے تھے کہ کسی نوجوان نے فرط محبت میں آپ کا ہاتھ چوم لیا۔ قائد اعظم نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے ہٹا لیا اور کہا، ینگ مین نیور ڈو اٹ اگین، اٹ از اگینسٹ ہیومن ڈگنیٹی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نوجوان، ایسا کام دوبارہ نہ کرنا، یہ انسانی وقار کی توہین ہے۔ میں انسانی ہاتھوں کو چومنے کا میں بھی قائل نہیں ہوں، یاد رکھیں، کیونکہ میں بھی اسے انسانیت کی توہین سمجھتا ہوں۔
میرا احمدی بھائیوں سے سوال ہے کہ کیا آپ کے خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی تقلید کرتے ہوئے کبھی کہا ہے کہ اے احمدیو انسانی ہاتھ نہ چما کرو کیونکہ یہ انسانی وقار کی توہین ہے؟ اب سب غور کرنا اور اس پر سوچنا، لیکن میں آپ سب لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوتا تو ایسے خلیفہ راشد کے ہاتھ تو کیا ان کے پاؤں چومنے میں بھی فخر محسوس کرتا، کیونکہ ان لوگوں نے محسوس کرتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اولاد کا کوئی دشمن نہیں ہوں، بلکہ ان نام نہاد خلیفوں کی کرتوتوں کی وجہ سے میں دکھی ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے انسانوں کی بہت تذلیل کی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ محمدی خلفائے راشدین میرے رشتہ دار نہیں ہیں، اور نہ ہی احمدی خلیفہ راشد حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا کوئی رشتہ دار ہے۔ ان برگزیدہ ہستیوں کے ساتھ فقط میرا روح کا رشتہ ہے۔ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے بقول سورہ الحج میں آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کے بیٹے قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے فما جعلکم علیکم فی الدین من حرج ملت آبائکم ابراہیم وهو سماکم المسلمین، اور دین کی تعلیم میں تم پر کوئی تنگی کا پہلو اختیار نہیں کیا، اے مومنو اپنے باپ ابراہیم کے دین کو اختیار کرو کیونکہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے الہامات میں کئی دفعہ ابراہیم قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اگر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سب مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی یعنی حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے پیروکار آپ کے بیٹے کیوں قرار نہیں پا سکتے؟ ان کی روحانی اولاد کے سلسلے میں جناب خلیفہ ثانی صاحب اپنی تحریروں اور تقریروں میں کیوں دوہرے معیار قائم کرتا پھرا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ کسی بہن یا بھائی یا بزرگ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اے عبدالغفار، ایک طرف تو تم کہتی ہو کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پیش گوئی مسلم موعود میں وجیح اور پاک لڑکا سے متعلقہ ضمنی یا فروئی پیش گوئی کے مصداق تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب نے جماعت احمدیہ میں یہ سب غلط باتیں کی ہیں تو پھر وہ وجیح اور پاک لڑکا سے متعلقہ ضمنی یا فروئی پیش گوئی کے مصداق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سوال میرے ذہن میں موجود ہے، لیکن اس کا جواب طویل ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت ایک فل خطبہ اس سوال کے جواب میں دوں گا۔ آپ سب بھی اس سوال کو یاد رکھنا، اور میرے ذہن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوال محفوظ رہے گا۔ سامعین کو یاد رہے کہ حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کی دعا جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے ہمارے رب، ہماری یہ التجا بھی ہے کہ تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو ہی غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اس دعا کے نتیجے میں مکہ میں پیدا ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں دین اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام اول کی دعا کا نتیجہ تھے، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، اور اس طرح آپ بانی اسلام کہلائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو بھی ایک ذکی یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم بخشا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیری سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وکانا امرا مقضیہ، اشتہار 20 فروری 1886۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کلام میں 3 دفعہ دین اسلام کے غلبہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور دین اسلام کا یہ غلبہ ابراہیم ثانی علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذکی غلام مسیح الزمان، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا ہے، کے ساتھ مقدر کیا ہوا ہے، جیسا کہ ابراہیم ثانی علیہ السلام اپنی کتاب برہین احمدیہ کے صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ میں فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ الصف آیت نمبر 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اے سامعین کرام اپنی امت کو یہ بشارت عطا فرمائی تھی، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، ہر صدی کے سر پر امت محمدیہ میں جو مجدد مبعوث ہوتا رہا ہے وہ دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذیل تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجددین اور محمدی مریم حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی مسیح موعود کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے سر پر جس موعود ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے غلبے اور فتح کے لیے مبعوث فرمایا ہے وہ بیک وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمدی مریم حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا کامل ذیل ہے۔ با الفاظ دیگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی روحیں موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا مسیح عیسیٰ ابن مریم میں جلوہ گر ہیں۔ اے افراد جماعت احمدیہ، قرآن کریم کی تعلیم اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے مبشر الہامات کے برخلاف جناب مرزا محمود صاحب کو
ان کے دعویٰ سے بھی پہلے مسلم موعود اور قوت ثانیہ کا مذہب بنانے میں ساری جماعت احمدیہ کا قصور نہیں ہے۔ عام سادہ اور نیک احمدیوں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ جماعت احمدیہ کے ارباب و اختیار حضور علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت کے ساتھ کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے تو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو سچا مہدی و مسیح موعود پا کر اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت آپ علیہ السلام پر قربان کر دی۔ حضور علیہ السلام اور آپ کے حضور علیہ السلام اور آپ کے عظیم المرتبت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریلت کے بعد جعل سازیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے جانشین بننے والے نام نہاد خلیفوں اور امیروں نے ان سادہ اور نیک دل احمدیوں کو مس گائیڈ اور مس یوز کیا ہے۔ ایسے سادہ اور نیک دل احمدی جماعت احمدیہ کی دونوں بڑی جماعتوں میں یعنی قادیانی اور لاہوری میں بڑی بھاری اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ سامعین کو واضح رہے کہ کسی مرسل کی بعثت کے وقت اس کی جماعت میں بعض دنیا دار لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی تحقیق کرے گا تو اس کو اس قسم کی کالی بھیڑیں ہر مرسل کی جماعت میں شامل نظر آئیں گی۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں بعض کالی بھیڑوں سے واسطہ پڑا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت میں بھی اس قسم کی کالی بھیڑیں شامل ہو گئی تھیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کالی بھیڑوں میں سے بعض نے اپنی دنیاوی مفادات کے حصول کی خاطر حضور علیہ السلام کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہی وہ بلائے دمشق تھی جس کی حضور علیہ السلام کو 9 اپریل 1907 کو خبر دی گئی تھی۔ اے سامعین کرام، محمدی مریم اپنی وفات سے پہلے اپنے روحانی فرزند اپنے موعود ذکی غلام کے متعلق آپ سب کے نام اپنی وصیت میں فرما کر گئے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضرورت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنی قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج آپ کی زندگیوں میں ایک ایسا لمحہ آ رہا ہے جہاں پر آپ نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی اہم فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کی زندگیوں کا یہ فیصلہ دین اسلام کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوگا۔ آج آپ کے آگے ایک طرف بلائے دمشق کھڑی ہے اور دوسری طرف بانی اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمدی مریم کا موعود ذکی غلام، اور دوسری طرف محمدی مریم حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اپنے مثیل کے رنگ میں کھڑے ہیں۔ 2000 سال پہلے موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی طرح آج محمدی مریم کا موعود ذکی غلام آپ سب کو اللہ کے دین کی مدد اور اس کے غلبے کے لیے من انصاری الی اللہ کہتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب مجھے نحنو انصار اللہ میں جواب دیں گے۔ میں اپنے خطبہ جمعہ کو حضور علیہ السلام کی نصیحت امیز اور معنی خیز الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریاں ہیں جو 1914 میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ان کے دعویٰ کے سے بھی پہلے انہیں مسلم موعود اور قرۃ ثانیہ کا مظہر بناتے پھر رہے تھے، حالانکہ وہ خلیفہ بننے کے بعد جماعت احمدیہ کے سیاہ و سفید کے ملک بن بیٹھے تھے۔ اس کو وہ دعویٰ سے بھی پہلے اس کے مسلم موعود اور اس کو قرۃ ثانیہ کا مظہر بناتے پھر رہے تھے۔ مسرلین اور مجددین کے بعثت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام اسی ضمن میں اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 پر فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے
اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر ام جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے، اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صراط مستقیم پر بھی چلاتے ہوئے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیارے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی فرزند معوذ ذکی غلام مسیح الزماں کے دامن سے وابستہ ہونے کی بھی توفیق فرمائے، اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔